ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع درجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله مولانا العظيم. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عبادت کا مہینہ بھی ہے اور خوشی و مسرت کا بھی. فریضہ
ایسی اہم اور اپنی مثال آپ عبادت بھی اسی ماہ میں اور انہی ایام میں بجا لائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے ساتھ اپنے والہانہ تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اور جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور اسی عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ساتھ اپنی ملت کو پڑھایا اور سکھایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اور شخصیت اپنی مثال آپ شخصیت ہے۔ انبیاء کرام میں خلیل الرحمن علیہ السلام ایک نہایت اعلیٰ اور ممتاز مقام رکھتے اور یوں نظر آتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اور رسل اسی شجرہ طیبہ کی آبیاری کر رہے ہیں کہ جس کا بیج خلیل اللہ ہویا۔ اسی مشن کے آگے بڑھانے والے کہ جس مشن کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ آپ جد الانبیاء ہیں، آپ کی پشت سے اللہ نے ہزار انبیاء رسل کو پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی عزت کہ 1,00,000 سے بھی متجاوز انبیاء اور رسل آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے سلسلہ نسب سے وابستہ۔ میرے اور آپ کے آقا مولا ساری کائنات کے سید و سردار محبوب رب ارض و سما حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی آپ سے ہی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر بڑے نام و فخر سے فرمایا کرتے کہ میں ابراہیم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہوں علیہ السلام۔ آپ معمار کعبہ ہیں، آپ امام الموحدین ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ
سامنے معیار اور نمونے کے طور پہ پیش فرمایا کہ یہ ہے میرا خلیل، جس نے یہ دعویٰ تو کیا کہ میرے اللہ میں نے سب سے منہ موڑا اور میں نے تیری طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا، سب سے تعلق توڑا اور میرے اللہ میں نے تیری ذات سے اپنا تعلق جوڑا، میں سب سے کٹ کر تجھی سے وابستہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا پیارا اور اللہ اس سے محبت کرنے والا، لیکن اس محبت کا صرف زبانی طور پہ اعتراف و اقرار کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ خود رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تیرے رب نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا اس کا بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہوئے، سرخرو ہو گئے، کامران ہو گئے۔ اور انی جاعلک للناس اماما، عرش والے نے اپنے خلیل کو جب امتحان میں کامیاب و کامران پایا تو ایک تمغہ عطا فرمایا کہ اے ابراہیم جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں، انسانیت کی پیشوائی اور مقتدائی تجھے سونپی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ تیری ذات سے چلتا ہوا تیری اولاد میں رہے گا، اور پھر یہ انسانیت کی امامت تیرے قابل فخر فرزند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور قیامت تک بنے گی امامت اور پیشوائی جاری و ساری رہے گی۔ اور خود ہی پھر اللہ رب العزت اپنے خلیل کی آزمائشوں اور امتحانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن اپنے آخری اور سچے اور برحق رسول پر اتارا تو کس انداز سے اپنے خلیل کا ذکر کیا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب
मासियत खालिक, जहां अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब हो रहा हो वहां मखलूक का ख्याल मत, वहां मखलूक की बात न मानो, माँ हो या बाप हो, बहन हो या भाई हो, दोस्त हो, बराबरदार हो, खेश व कारिब हो, कोई जबरदस्त हो, कोई जेरदस्त हो, कोई पीर हो, कोई मुर्शिद हो, कोई मौलवी हो, कोई इमाम हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई हाकिम हो, कोई बेगाना हो, कोई अपना हो, कोई भी हो, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। पहला इम्तिहान। यहां आकर बड़े बड़े लोग कहते हैं ठीक है जी, लेकिन अब क्या करें? अब बाप से हम लड़े, लोग कहते हैं लड़े, लड़ो ना, लेकिन कोशिश करो कि उन तक हक बात पहुंचाओ। और ये लड़ाई हक की लड़ाई है। वैसे हम देखते हैं वालिदैन के साथ झगड़े भी होते हैं, तनाजे भी होते हैं, मुकदमे भी चलते हैं, औलाद मीरास में अपना हिस्सा भी मांगती है, ये भी कहती है खुदा को ज्यादा दिया मुझे नहीं दिया। बाप के साथ दुनिया के मामलात में बातचीत करते हैं, लेकिन दीन के मामले में बात नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने खलील को इस अंदाज के साथ उस वक्त नमूना बनाया कि जो अपने बाप को दावत हक पेश कर रहा है। औलाद को भी कहो सही बात, वालिदैन को भी कहो, बहन भाइयों को भी कहो। ये फर्ज बनता है हर मुसलमान का, ये ड्यूटी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत की हुई हर मुसलमान पर कि जो उस तक अल्लाह उसके रसूल का हुक्म पहुंचा है वो पहुंचाए, वालिदैन को भी पहुंचाए, घर वालों को भी पहुंचाए, रिश्तेदारों को भी पहुंचाए, अहबाब को भी पहुंचाए, दोस्तों को भी पहुंचाए। जो नहीं पहुंचाएगा क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम समझा जाए। पहली सीढ़ी है, पहला इम्तिहान। लेकिन अंदाज देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बा जी, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बा जी, लिमा ताबुदु, समझते हैं ना? जरा आज जरा जाकर सुने और तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह आज इमामुल मवाहिदीन का तज़किरा आपके अकीदा ईमान की ताज़गी का सबब बने। अर्ज़ करते या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा जी, मेरे बाप, मुझे एक बात तो बतलाए ना। बेटा अपने बाप से मसला पूछ रहा है, बेटा अपने बाप से इस अंदाज से बात समझ रहा है कि गोया वो बाप को समझा रहा है। इस्तिफामिया अंदाज में पूछते या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा जी बताएं ना, आप क्यों इनकी इबादत करते हैं, क्यों इनको पूछते हैं? कभी इन पर हाथ बांध के खड़े हैं, कभी इनके सामने क़याम की हालत में खड़े हैं, कभी अंतुम लहा आकिफून कहते हैं कि अब्बा जी आप इन पर इत्काफ किए हुए हैं। अब्बा जी बताएं तो सही ना, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु, क्यों इबादत करते हैं जो बेचारे ना सुनते हैं ना देखते हैं, खड़े हैं, पड़े हैं,
معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے باپ کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ابا جی عبادت اس کی ہوتی ہے جو سننے والا ہو، عبادت اس کی ہوتی ہے جو دیکھنے والا ہو، عبادت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہو۔ جو بیچارہ دیکھنے سے عاجز، جو سننے سے قاصر، جو کسی کے نفع و نقصان کا مالک کیا، جو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہ ہو، ابا جی عبادت اس کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے والد بزرگوار، اے میرے ابا جی، میں آپ کا احترام تو بڑا کرتا ہوں، لیکن یہاں بات دین والی ہے، یہاں مسئلہ عقیدے والا ہے، یہاں شرک اور توحید کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس لیے میری بات سنیں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، باپ آپ ہے، بیٹا میں ہوں، لیکن میرے اللہ نے جو علم مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا۔ اللہ کی تقسیمیں ہیں، باپ جاہل، بیٹا عالم، باپ کافر، بیٹا نبی، باپ نبی، بیٹا کافر، باپ نیک، بیٹا بد، یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں۔ باپ بت پرست، بت فروش، بیٹا بتوں کا دشمن اور بت شکن۔ فرماتے ہیں اے ابا جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ جو علم مجھے اللہ نے دیا ابا جی وہ آپ کے پاس نہیں، جو علم میرے پاس، جو دولت میرے پاس، جو نعمت میرے پاس، جو توحید میرے پاس، جو روشنی میرے پاس، جو معرفت میرے پاس، جو محبت الہی میرے پاس، ابا جی وہ آپ کے پاس نہیں۔ اگر آپ یہ سب چیزیں چاہتے ہیں تو فاتبعنی، ابا جی اپنے بیٹے کی تابعداری کر لے، اپنے بیٹے کی بات مان لے، اپنے بیٹے کی بات مان لے۔ اور رائے حق سے برگشتہ والدین، اگر تمہارے بیٹے تمہیں کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو ابراہیم کے ابا کی طرح دیش میں آنے کے بجائے اس دعوت حق کو مان کر کے اپنی آخرت سدھار۔ کہتے ہیں فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلاؤں گا، آپ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لاؤں گا۔ قرآن دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی دعوت کا ان لفظوں میں ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اے میرے باپ اور اے میری قوم، آپ ان مورتیوں کے اوپر کیوں اعتکاف کیے ہوئے، کیوں ان کے ساتھ لگے اور جڑے بیٹھے؟ بتاؤ مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تیسری بات کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جی لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اے میرے باپ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان میرے رب کا نافرمان، آپ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کے ماں سوا غیروں کی بندگی اور پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بڑے ادب سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان میرے رب کا دشمن ہے، آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، آپ فاتبعنی، میری پیروی کریں۔ فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
الشیطان ولیا۔ اے ابا جی مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی عقیدے پر زندہ رہے، اسی عقیدے پر زندگی گزاری، اسی عقیدے پر موت آئی، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ رحمان کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر جب اللہ آپ کو پکڑ لے گا تو کوئی بھی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ باپ سنتا رہا۔ جب ابراہیم اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے باپ سے بتدریج بڑے عمدہ اسلوب اور دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید والی بات ان کو سمجھاتے ہیں، تو باپ سے برداشت نہ ہوا، یکدم بھڑک اٹھا، طیش میں آیا، کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ دربار مجھ سے چھڑانا چاہتا ہے، یہ سرکار مجھ سے چھڑانا چاہتا ہے، یہ مرشد مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے، یہ مورتیاں مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے، ان بتوں کو مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے، میں سب کو چھوڑ دوں اور ایک اللہ کا بن جاؤں؟ اے ابراہیم، یہ بات مجھے وارا نہیں کھاتی، بعد آ جا کر باز نہ آیا، میں گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ اے میرے ابا جی، آپ کے نکالنے سے پہلے میں خود ہی نکل جاتا ہوں، السلام علیکم، سلام سلام سلام، میں جا رہا ہوں اپنے رب سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں، لیکن ابا جی جو بات مجھے کہنی ہے وہ بات میں نے کہہ دی، اور میں جب تک ہوں یہ بات کہتا رہوں گا، جب تک ہوں یہ بات کہتا رہوں گا۔ اب آگے چلے، گھر سے نکلے، انذر عشیرتک الاقربین کی بات پوری ہو گئی، اب قوم سے واسطہ پڑ گیا، قوم کو مخاطب کر کے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، مجھے بتاؤ کیوں تم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان پر اعتکاف کیے بیٹھے ہو، کیوں یہاں تم نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، یہ چلے کاٹ رہے ہو، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی 30 دن کے لیے، کوئی 3 راتوں کے لیے، کوئی 7 دنوں کے لیے، کوئی جمعرات کے دن، کوئی جمعے کے دن، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ نظریں، یہ نیازیں، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ ہے کیا؟ انتم لہا عاکفون، کیوں تم ان پر اعتکاف کیے ہوئے؟ اب جواب ملتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، کسی دین میں ہمیں یہ بات نہیں ملی، کسی شریعت میں یہ بات نہیں، کسی نبی اور رسول نے یہ بات نہیں کہی، کسی ترجمان وحی نے اس کی ترجمانی نہیں کی۔ ایک دلیل ہے ہمارے پاس، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، جس جگہ باپ نے مکھی ماری ہم بھی وہی مار رہے ہیں، جس جگہ دادا نے مکھی ماری ہم بھی وہی مار رہے ہیں، جہاں باپ نے سر ٹیکا ہم بھی ٹیک رہے ہیں، جہاں دادا نے نیازیں چڑھائی ہم بھی چڑھا رہے ہیں، ہم تو فقیر کے فقیر ہیں، ہم تو باپ دادا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، ابراہیم کہتے ہیں رب کے نبی کے پیچھے چلو، اور کافر و مشرک کہتے ہیں نہیں باپ دادا کے پیچھے چلو۔ سمجھ آ رہی ہے فرق یا نہیں؟ ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے چلو، مشرک کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے۔ بہت آدھا غلط سی سادے ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، یہ ان سے پوچھو وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کو لاؤ قرآن کے سامنے لا کر کھڑا کرو، ان کو میزان عدل کے روبرو کھڑا کرو، ان کو کٹہرائے قرآنی کے سامنے کھڑا کرو، ان کو شریعت کی عدالت کے سامنے لاؤ۔ شریعت کہتی ہے ہدایت پر تھے تو ہدایت پر تھے، اگر شریعت کہتی ہے گمراہ تھے تو وہ گمراہ تھے۔ لاؤ اس عدالت کے کٹہرے میں یہاں کھڑا کرو، خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہو،
لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر واقعی تم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلنے والے ہو تو تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، ابا جی آپ بھی گمراہ، آپ کے باپ بھی گمراہ، آپ کے دادا بھی گمراہ۔ خلیل کہتے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، 17واں پارہ سورہ انبیاء اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلنے والے۔ اگلی آیت نمبر 54 سورہ انبیاء 17واں پارہ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ کنارہ تو ابراہیم نے بعد میں اٹھایا، پہلے اپنی زبان سے وہی بات کہہ رہے ہیں جو کلاروں سے بھی زیادہ تیز تھا، کہتے ہیں آپ بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ کہتے ہیں ابراہیم اگر یہی تو ہم سے مذاقیں کر رہا ہے، ہم سے ٹھٹے کر رہا ہے، ہم سے مذاقیں نہ کر، کوئی صاف ستھری دلیل اور حق والی بات اگر ہے تو کر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سیدھی اور سچی بات یہ ہے، ربکم رب تمہارا کون ہے؟ رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جس رب نے یہ آسمان بنایا، جس رب نے زمین بنائی۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر شہادت اور گواہی دینے والا ہوں کہ رب وہی ہے، معبود وہی ہے، عبادت اسی کی جائے۔ ساتھ ہی فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ذرا تم کبھی ایک طرف ہٹو تو صحیح، میں نبٹ لوں گا تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں ان کا حساب کتاب برابر کروں گا، لَأَكِيدَنَّ، میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کروں گا، اسنامکم، تمہارے ان بتوں سے، بعد ان تولوا مدبرین، تم ذرا پیٹ تو پھیرو، کہیں ادھر ادھر ہو کر کے دیکھو، جو ہی مجھے موقع ملا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ حساب برابر کروں گا۔ ایک دن وہ چلے گئے میلے پر، عرس شریف پر، حضرت ابراہیم نے دیکھا آج میدان صاف ہے، کلہاڑا اٹھایا اور بدھ قدے میں داخل ہو گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو چکنا چور کر دیا، فَجَعَلَهُمْ کر دیا ان کو جُزَازًا، ریزہ ریزہ چکنا چور، مار کے ان معبودان باطل کا ستیہ ناش کر دیا۔ خدا بھی ہو تو ایسے مار کھاتے جائیں اور بولیں ہیں، ہائے مشرک کی ماتی ماری ہوتی ہے، عقل اور فہم و فراست سے عاری اور گورا۔ خدا کی قسم عقل اور فراست کا ایک ذرہ بھی ہوتا تو شرک نہ کرتا، شرک نہ کرتا، اور اس سے تو حیوانات اور الانعام بہتر ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا۔ تھوڑی بہت فراست ان میں ہو، جانتے کہ جس کا کھانا ہے اسی کے دروازے پہ رہنا، جو چوگ ڈالے، دانا ڈالے، پٹھے ڈالے، اسی مالک کی خدمت کرنی ہے صبح سے شام۔ اللہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم نے مار کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر بڑی سرکار کو چھوڑ دیا، بڑی سرکار کو کچھ نہیں کہا، اور خلیل اللہ نے اس لیے چھوڑا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ آئے نا ان کے متوالے، ان کے دیوانے، ان کے پروانے واپس آئے تو آ کر اس کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں بابا جی ان کے ساتھ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا ہے۔
اس نے ہائے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کون کر گیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ انہو لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ کس سے کیا؟ بِآلِہَتِنَا بِآلِہَتِنَا بِآلِہَتِنَا، ہمارے الہوں کے ساتھ۔ ہمارے الہوں ہے نا کہ تھا ہی کچھ نہیں، سارا ملبہ پڑا ہوا تھا، ملبہ، لیکن اس ملبے کو بھی کہتے ہیں ہائے یہ ہمارے الہ، ہمارے ماں۔ خود ہی کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا اس شہر میں ایک نوجوان اٹھا ہے، وہ کہتا ہے ایک اللہ معبود ایک، وہ کہتا ہے حاجت روا ایک، وہ کہتا ہے مشکل کشا ایک، وہ کہتا ہے رکوع کے لائق ایک، سجدے کے لائق ایک، پکارنے کے لائق ایک۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، سنا ہے اس شہر میں ایک نوجوان اٹھا ہے، فتن نوجوان ہے، ابھی ابھرتا وہ نوجوان، وہ کہتا ہے کہ ایک الہ ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ پہنچ گئے، ابراہیم نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ لا کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس سے بات پرس کرو۔ لایا گیا جناب ابراہیم کو کھلی کچہری میں پیش کر دیا گیا، لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، پوچھتے ہیں ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کام؟ کہتے ان کے معبودوں کا بچا کچھ نہیں، پھر بھی ان کو معبود کہتے ہیں۔ ان کے لفظوں میں وہ کہا کرتے ہیں کہ بچیا کھ نہیں، پھر بھی کہنا سارے معبود، پھر بھی یعنی مشرک کی ذرا ذہنیت پر غور کریں۔ کہتے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو نے کیا۔ خلیل اللہ خاموش، کہتے ہیں بول تو صحیح۔ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے پاس ہتھیار ہے اس سے پوچھو، جس کے پاس کلاڑا ہے اس سے پوچھو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا سردار چودھری، بڑی سرکار ان کے درمیان ہتھیار سمیت موجود ہے، اس کے پوچھو۔ ھذا فاسألوہم، ان سے پوچھو، جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھو، جس کے پاس ہتھیار ہے اس سے پوچھو، مجھے کیا بات۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تھوڑی دیر اپنے گریبانوں میں جھانکا، سوچا، کہنے لگے ہم ظالم لوگ ہیں، یہ بات ہماری عقل کے خلاف ہے جو کچھ بھی ہو رہی۔ لیکن چند لمحوں کے بعد ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر سر جھکا کر مجرمانہ شرمندگی کے ساتھ سروں کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو ہم سے مذاقیں کر رہا ہے، پتا تو ہے یہ بیچارے اتنے سادے ہیں، اتنے بھولے ہیں، اتنے سیدھے، اتنے شریف، جب سے یہ پیدا ہوئے آج تک کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بات بھی نہیں، آج تک یہ بیچارے بات بھی نہیں کرتے، آج تک خاموش، کوئی مار جائے تب بھی خاموش، کوئی اوپر ڈال جائے تب بھی خاموش، کوئی اتار کر کپڑے لے جائے تب بھی خاموش، کوئی سر میں کلہاڑے مارے تب خدا ہو تو ایسا قربان جائے۔ واہ واہ مذہب ہے، واہ واہ فکر، واہ واہ عقیدہ۔ آج کئی قبریں ہیں ان کو چاہے گدے گھوڑے لتاڑ جائے، وہ اکھڑ جائے، کہتے ہیں ڈھونڈو وہابیوں کو، یہ وہابیوں کا کام ہو سکتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یار، اور مرے ہوئے لوگوں کو مارنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ کیوں جی؟ مرے ہوئے کو مارنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ ہم تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا مقابلہ تو نہیں ہے نا جی کسی سے، ہمارا تو سیدھا سادہ مشن ہے کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، شاید ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سر جھکائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم پیارے
اچھا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عقل نہیں کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، شبیلیں پڑھتے ہو، ختم پڑھتے ہو، ظالمہ قرآن پڑھ کر تم نے قرآن کو گھسا کے رکھ دیا ہے، بیچ کے تم نے نسلوں کو پال دیا ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے. یہ قرآن پڑھتے رہنا لیکن عقل کے لیے نہیں پڑھتے ہو، اس ظالم دوزخ کے لیے پڑھتے ہو، اس دوزخ کے لیے پڑھتے ہو. اگر نصیحت، ہدایت اور عقل کے حصول کے لیے قرآن پڑھو، رب کبریا کی قسم، جو شخص اپنے مفاد سے بالا ہو کر قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں رہ سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں مفاد آ جائے، یہاں اس دوزخ کا مسئلہ آ جائے، اس دوزخ کا مسئلہ آ جائے، مفاد کا مسئلہ آ جائے، کھیر، حلوے، چاول اور روٹی کا مسئلہ آ جائے، جہاں تمہارے ختم کے اور درود اور جمعراتوں کے چاولوں اور روٹیوں کا مسئلہ آ جائے، وہاں عقل نہیں آیا کرتا، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. حرام مال کھا کے عقل پہ چابی چڑھ جاتی ہے، وہاں عقل کیسے آتا؟ کہا اُفِّ لَکُمْ، اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی تم بندگی کرتے ہو، تم پر بھی افسوس، تمہارے خداؤں پر بھی افسوس، پوجنے والوں پر بھی افسوس اور جن کو پوجا جاتا ہے ان پر بھی افسوس. افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے. ابراہیم نے جب کھری سنائی، خلیل اللہ تھا، خلیل الرحمن تھا، جب کری بات اور دلیل سے اب لاجواب ہو گئے، سانپ سونگ گیا. آپ اس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یارو اسے ایسے کرو، حرکو ہو، اسے پکڑ کر آگ میں ڈال دو، جلا دو، یہ کوئی نیا مطلب لے کر ہے. دوسرے کہنے لگے ٹھہرو ذرا، پہلے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ، وہاں اسی کی بات کر لاؤ، پھر اس کے بعد اسے سزا دے. اب آ گئے، کہاں آ گئے؟ تنہا تنہا اللہ کا خلیل دربار نمرودی میں آتا ہے، اور قرآن یہاں بھی عکاسی کرتا ہے اس منظر کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لائے، وہ کہتا تھا میں خدا. ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، ہاں ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو خود بھی زندہ، اسے موت نہیں آتی، اور میرا رب وہ ہے جو دوسروں کو چاہے تو زندگیاں دے، چاہے تو ان کو موت دے. میرا رب وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات. ایک طرف وہ ہے کہ جن کو مار پڑتی رہے، مار کے ان کے پسلیاں سجا دو، مار کے ان کے جسم کے اعضاء جوارح کو ریزہ کر دو، تب بھی بیچارے نہیں بولتے. لیکن دوسری طرف ابراہیم فرماتے ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم کس کو اپنا رب مانتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، ابراہیم فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. کس کا دل چاہتا ہے زندہ خدا کو چھوڑ کر، اس قادر و قدیر کو اور اس دانا و حکیم کو چھوڑ کر قبروں پہ، درگاہوں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ، پتھروں پہ اور درختوں پہ ماتھے رگڑتا پھرے؟ عقل کرو عقل. ابراہیم فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے. فرماتے ہیں الذی خلق
خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ابراہیم کو کھانا بھی وہی دیتا ہے، ویسقین، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے راستہ دکھانے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے بیمار کرنے والا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ مجھے شفا دے دے، بیماریاں لگانے والا بھی تو، شفائیں عطا کرنے والا بھی تو، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے بیمار بھی وہی کرتا ہے، جب میں شفا مانگتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مجھے مارنے والا، جو مجھے زندگی عطا کرنے والا، جو مجھے پہلے پیدا کرنے والا، مجھے یہ زندگی دینے والا، مجھے موت بھی دینے والا، مجھے دوبارہ اٹھانے والا، میرا رب وہ ہے۔ رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، وہ مردود نمرود کہنے لگا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، یہ مشکل ہے، جس کو چاہو پھانسی لگا دو، جس کو چاہو پھانسی کے بندے سے نکال۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، لا اگر تو بھی خدا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گئے، کافر لاجواب ہو گئے۔ اب ایک اور آزمائش، قوم نے جو فیصلہ کیا، بادشاہ نے اس فیصلے کی توثیق کی، کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو، اگر تمہارے پاس میں کچھ ہے، کچھ کر سکتے ہو تو یہی کرو کہ اس مرد درویش کو زندہ نہ رہنے دو، اگر یہ زندہ رہے گا تمہارے معبود بھی خطرے میں، تمہارے عقیدے بھی خطرے میں، تمہارے بت خانے بھی خطرے میں، تم بھی خطرے میں ہو۔ حرکوہ، جلاؤ، آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال کے جلا کے راکھ کر دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے قصہ ہی ختم ہو۔ حرکوہ وانصروا آلہتکم، حرکوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان بیچاروں کے کام آؤ، کس دن کے لیے تم ہو، اگر آج بھی ان کے کام نہ آئے تو یہ بیچارے پھر معبود نہ ہوئے نا۔ وانصروا آلہتکم، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کے کام آؤ، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اے عرش والے خدا، اگر تیرے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے یہ ظالم مل کر مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میرے اللہ تیرا خلیل جو ہوں، محبت سچی ہے، محبت پکی ہے، کوئی کچی محبتیں نہیں، مصنوعی دعوے نہیں ہے، اللہ مجھے آگ میں جانا بھی منظور ہے۔ جہاں جلا دیا گیا، لکڑیاں جمع کر دی گئی، مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین کی عورتوں نے منتیں مان پر لکڑیاں جو چخے کے لیے مہیا کی، منتیں مانی، ہائے ابراہیم نے ہمارا دین ان عورتوں کا دین بھی بنا دی، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے بیچارے پیروں، انہوں نے بھی منتیں مانی کہ لکڑیاں چڑھاؤ چخے پر ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ چخا جلا دیا گیا، آسمان کے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، کہتے ابراہیم حکم ہو تو ہم بھی کچھ آپ کی اعانت مدد کریں، آپ تنہا ہے نا، اگر بارش کا حکم ہو تو بارش برسائیں، حکم دو تو آندھی لائیں، ہوائیں چلائیں، چکر چلائیں اور زلزلے برپا کر دیں اور ہم اس چخے کو منتشر کر دیں، اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ خلیل اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں مواحد ہوں، میں مواحد ہوں، اور مواحد کی زبان پہ کلمہ یہ ہوتا ہے، مواحد کی زبان پہ ترانہ یہ ہوتا ہے، اللہ والے کی زبان پہ لفظ یہ ہوتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، 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 میرے لیے میرا اللہ کافی، میرے لیے میرا
بادشاہ کا ارشاد ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کتنا پکا، اس کا عقیدہ کتنا ٹھوس کہ آگ کے چرخے میں جاتے ہوئے بھی اللہ کے سوا کسی غیر کا نام اپنی سوا پہ لانا، اپنے خالق اور اپنے مالک کی توہین متصور کرتا ہے۔ آگ کے اللہ کو دیکھ کر کے بھی دشمنوں کے نرغے اور گرے میں کھڑا ہو کر کے بھی کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ منجبیک پہ بٹھا کر کے خلیل اللہ کو چخے میں اتارا گیا، ادھر خلیل اللہ چخے میں اترتے ہیں، ادھر عرش والے کا حکم اترتا ہے کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری فطرت جلا دینا ہے، جو بھی آتا ہے تو جلا دیتی ہے، لیکن آج میرا خلیل میری امانت بن کر تیرے اندر آ رہا ہے۔ اے آگ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ کون کہتا ہے جی اللہ سنتا نہیں، ہم پکار پکار کے تھک گئے ہیں، یہ اللہ سنتا نہیں، ہم عاجز آ گئے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری مانتا نہیں، ہماری دعائیں کہاں گئیں؟ آپ کہتے ہیں جی اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ ہماری سنتا نہیں۔ میں کہتا ہوں ضرور سنتا ہے، لیکن پہلے خلیل جیسا ایمان بھی پیدا کر۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہنے والے کے لیے حکم آتا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ آگ کے چخے بجھ گئے، وہی آگ کی لکڑیاں جو شعلے اگ رہی تھیں، وہی آگ کی لکڑیاں جو شعلے اگر رہی تھیں، جو آگ ہر طرف سے دہشت پھیلائے ہوئے تھی، چند لمحوں کے بعد وہی آگ اس طرح لگتی ہے جیسے پھولوں کے گلدستے پر اللہ کا خلیل مسکرا رہا ہے۔ اترے کہنے لگے اللہ کے بندے خود ہی جان چھوڑ دے، ہم عاجز ہیں، اگر تجھے آگ نہیں جلا سکتی تو ہم تیرا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ ابراہیم نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا اتنے عاجز تو میں جا رہا ہوں، عراق سے نکلنے، کہاں سے؟ عراق سے بابل کے قریب، عراق ملک عراق میں، کوفے کے پڑوس میں، ملک عراق میں، بابل کے علاقے میں ابراہیم پیدا ہوئے۔ انہیں عراقیوں نے ستایا، ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی، چلو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ وہاں سے نکلے، شام میں آئے، ڈیرے لگائے، شام میں آ کے اللہ میں تنہا ہوں، اللہ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دست و بازو عطا کر تاکہ تیرا کام آگے بڑھ سکے۔ ایک ہوتا ہے تو 11 ہوتے ہیں، اللہ مجھے دے۔ خلیل اللہ کی زبان پر اللہ نے الفاظ جاری کروائے رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے کہا ابراہیم بڑی دیر کی، جو ہی مانگا 90 برس کی عمر میں اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دیا، نام اسماعیل رکھ دیا علیہ السلام۔ ابھی شیر خوار بیٹا ہے، ایک اور آزمائش آتی ہے، آسمان والے نے حکم دیا محبوب خلیل شام اور فلسطین کو چھوڑیے، ہجرت کیجئے، وادی غیر سیسر میں جائیے، وہاں سے چلے۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت نے حکم دیا یاد ہے کہاں؟ وادی غیر سیسر مکہ میں، ارض مقدس میں، بلدہ طیبہ میں، بلدہ امین میں، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، اس جگہ ویران علاقہ بیابان، اللہ حکم فرمایا یہاں ان دونوں کو ٹھہراؤ، نبی کی بیوی بھی اور نبی کا بیٹا بھی، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، یہاں دونوں کو ٹھہراؤ اور خود پھر چلے جاؤ شام کی طرف، فلسطین کی طرف جاؤ اور جا کر کے تبلیغ کرو۔ آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ ان کو یہ چھوڑا، فرمایا ہاں چھوڑو، فکر نہ کرو میں ان کو ضائع نہیں کروں گا، یا ان کو چھوڑ دیا۔ سیدہ ہاجرہ صابرہ سلام اللہ علیہا کو اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو جد مصطفیٰ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل شیر خارگی کے عالم میں یہاں چھوڑتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اس ویرانے میں چھوڑا. اللہ رب العزت نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور ابراہیم اس امتحان اور آزمائش میں بھی پورے اترے. بیوی اور بچے کی جدائی 5-6 سال کا عرصہ اس آزمائش میں بھی پورے اترے. کھلے آسمان کے نیچے بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے. کس کے لیے؟ اللہ کے. تو دیکھو بیوی اور بچے کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے. خلیل اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. 5-6 برس کے بعد حکم ملا جاؤ ذرا. آئے تو دیکھا جو مقام پہلے ویران تھا، بیابان تھا، وادی غیر ذی زرع، وہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں، پانی ہے، چھوٹے چھوٹے درخت ہے، چھوٹا چھوٹا سبزہ ہے، چند خیمے، چند گھر، چند جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں. خلیل اللہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا میرے خلیل یہ وادی غیر ذی زرع تھی، تیرے صبر و ثبات کا اور تیری بیوی کی استقامت کا امتحان لینے کے بعد ہم نے اس مقام کو جہانوں کی ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے. بیٹے کو دیکھا جو شیر خار چھوڑ کر گئے، ہائے اللہ، شیر خار بچہ چھوڑ کر گئے. دیکھا وہ 5-6 سال کا ہو گئے. منہ ماتھا چوما، سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑا. بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر ننھے ننھے قدم اٹھا کے چلتا ہے. باپ کو اپنے بیٹے پہ شفقت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ اور باپ بیٹے کے ساتھ رات کو سوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، اے ابراہیم یہ بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے. کہا ہاں اللہ 100 سال کی عمر ہونے کو ہے، یہ بیٹا تو نے عطا فرمایا، تنہا بچہ، اکلوتا بیٹا. اللہ اللہ، اکلوتا بیٹا. اللہ کیوں نہیں اس سے محبت ہے، کیوں نہیں محبت؟ یہ اللہ نے چیز ایسی پیدا کی، آج خود اللہ اس اولاد کے لیے دل میں شفقتوں کے دریا بہا دیتا. ہائے اللہ، جتنی یہ ایک پیاری اور محبوب اور میٹھی چیز، اتنا ہی اللہ نے اس کو آزمائش اور امتحان بھی بنایا. اللہ اکبر. ایک بیٹا ہاتھ پکڑ کر، یہاں ہمارے بسیوں بیسیوں تو کسی کو اپنی اولاد بھاری لگتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے ایک ہی دیا پھر ساری شفقت و محبت کا محور و مرکز وہ ایک ہی بن جاتا. آسمان والے نے دیکھا خلیل کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت، لیکن فرمایا یہاں بھی آزماؤں گا کہ بیٹے کی محبت زیادہ یا عرش والے معبود کی محبت زیادہ. خواب دیکھتے ہیں، خواب میں اس طرح کہ چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا ہوا، بیٹے کی گردن کاٹ رہے ہیں، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. آنکھ کھلی، قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر وہی شفقت گود میں بٹھاتا ہے، پیشانی چومتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، آج میں اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے تیری گردن کو کاٹ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. کیوں جی ایسی بات کوئی مذاق سے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت اور حقائق کی دنیا کی بات. فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تیرا کیا ارادہ ہے. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. میں کہتا ہوں خلیل اللہ بھی خلیل اللہ تھا، پر ذبیح اللہ بھی ذبیح اللہ تھا. یا ابت افعل ما تؤمر. بابا پوچھتے کیا ہے، جو عرش والے نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کرے. افعل
انشاء اللہ من الصابرین۔ اور علامہ طلب کر کے اڑتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں ہوتا تو کہتا علامہ یہاں نکال دو، علامہ نے کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، میں ہوتا تو کہتا یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی، سکھلائے انہیں دونوں نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فیضان نظر خلیل اللہ کی تھی اور مکتب سیدہ ہاجرہ صابرہ کی گود تھی۔ جہاں فیضان نظر خلیل اللہ کا ہو، جہاں مکتب سیدہ ہاجرہ صابرہ صدیقہ کی گود ہو، وہاں اسماعیل نہ جنم لے تو اور کون پیدا ہو۔ کہا ابا جی میں حاضر دیر نہ کرے، آپ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، میری طرف سے دیر نہیں ہو رہی، جلدی کریں، چھری پکڑیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا اللہ کے امر کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ والوں جانوروں کو خرید کر ذبح کر دینا آسان بات ہے، لیکن ایک ہاتھ میں چھری لے کر دوسرے ہاتھ میں فرسن کا ہاتھ تھام کے مینا کی طرف جا کر قربانی پیش کرنا بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہ خلیل اللہ کے ہی حوصلے، یہ ذبیح اللہ کا ہی صبر و ثبات، جن کی زبان سے عرش والے خدا نے یہ الفاظ جاری کروائے کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی انشاءاللہ میں صابروں میں سے ثابت ہوں گا، میں صبر کروں گا۔ دوستو یہ باتیں زبانی کلامی نہ ہوئی، خلیل اللہ نے تیز چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کا ہاتھ تھاما، چل پڑے وادی کی طرف، آبادی سے باہر کی طرف۔ وادی منہ میں پہنچتے اور فلما اسلما وتلہ للجبین، کوئی اس منظر کا چشمدید گواہ نہ تھا، لیکن گواہی دینے والا کائنات کا رب وہ کہتا ہے لوگوں میں دیکھ رہا تھا، میں اپنے عرش سے جھانک کے دیکھ رہا تھا جب میرے خلیل نے اپنے اکلوتے لخت جگر اسماعیل کو پیشانی کے بھل گرا دیا اور چھری اس کے گلے پہ رکھ دی۔ قریب ہی تھا کہ چھری کی دھار سے ذبیح اللہ کا گلا کٹ جاتا، لیکن ہم نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے میرے ابراہیم تو نے اپنے خوابوں کو بھی حقیقت کا رنگ دے دیا۔ میرے پیارے پہلے میں نے تجھے کھلی آنکھوں سے آزمایا تھا، اب میں نے تجھے نیند میں سوتے ہوئے بند آنکھوں سے آزمایا۔ میرے خلیل تو کھلی آنکھوں میں کامیاب ہو گیا اور تو سوتے ہوئے خواب دیکھ کر کے بھی میری محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اے چھری خبردار، ذبیح کے گردن پر خراش بھی نہ ہے، ہم نے ذبیح کی قربانی کو نہیں لینا بلکہ ہم نے ذبیح کی پشت سے جہانوں کے امام محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا ہے۔ خبردار اے چھری، میرے خلیل کے لخت جگر اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہ ہے، یہ تو وہ شہزادہ ہے، یہ تو وہ معصوم لال ہے کہ جس کی پشت سے ہم نے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے خلیل تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ پہلا انعام
المحسنین، دوسرا انعام یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تیسرا انعام یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چوتھا انعام یہ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پانچواں انعام یہ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، چھٹا انعام یہ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتواں انعام یہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اے ابراہیم ہم انہی کھڑے قدموں پہ تجھے 7 انعام عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے بیٹے کی جگہ جنت کا ذبیحہ بھیجا، خلیل اللہ نے اس کو ذبح کیا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پوچھا گیا زید بن ارقم فرماتے ہیں محبوب خدا بیٹھے تھے، پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ پوچھا گیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، محبوب خدا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا مسوح یا رسول اللہ، حبیب خدا بعض بال تو محسوس ہونے والے بال، موٹے بال، بعض باریک بال پشم کی طرح جو نہ شمار میں نہ قطار میں۔ فرمایا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر صوف کے بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ فرمایا فکر نہ کرو بالوں کے بدلے ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن تمہاری قربانیاں، یہ جانور یہ اپنے پاؤں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، اپنے فضلے کے ساتھ، اپنی اوجری کے ساتھ، اور اپنے گوبر کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے چمڑوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، یہ سب میزان میں تول کر اللہ تمہارا حساب کر کے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ سنت ابراہیم بھی ہے، یہ سنت محمد الرسول اللہ بھی ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے، یہ سنت حبیب اللہ بھی ہے، یہ سنت ذبیح اللہ بھی ہے، یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے، یہ سنت ہے محمد کی، آل محمد کی، یہ سنت ہے ابراہیم کی اور آل ابراہیم کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ماہ ذی الحج ہے، اور یہاں آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، اور پرسوں یوم الاضحیٰ، یوم النحر، یوم العید ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے ماہ ذی الحج کے ابتدائی عشرے کے بارے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور ان میں سے آج جو زیادہ اور قابل غور بات ہے وہ یہ کہ آپ 13 ذی الحج کی عصر تک کثرت کے ساتھ تکبیرات کہیں۔ یہ ایام تشریق ہیں، چاند طلوع ہوتے ہی یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اور 9 سے لے کے 13 تک ان تکبیرات میں بہت زیادہ کثرت اور مبالغہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز سے پہلے بعد میں، دکان پر، گھر میں، دفتر میں، جہاں بھی ہوں آپ یہ تکبیرات بآواز بلند کہیں، اور بالخصوص جب آپ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلیں
تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہوئے نکلیں، عیدگاہ میں جب تک رہے تکبیریں کہتے رہیں، اور جب واپس آئیں تو بھی راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے چلتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے یہ سفر طے کریں۔ ایک دوسری، کل 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے یہاں کے حساب سے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو پہلے سارے عشرے کے جو دن ہیں 9 دن پورے کے پورے، لیکن 9 ذی الحج اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 2 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ بڑی اہمیت کا ہے۔ اگر اور پہلے نہیں آپ رکھ سکے تو کل ایک دن کا ہی روزہ رکھ لیں۔ وہ بات لوگ 2 روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ محرم کی بات ہے، ذی الحج کی بات نہیں، آپ ایک روزہ ہی رکھ لیں۔ اس کے علاوہ قربانی گوشت خوری کے لیے نہیں بلکہ حصول تقویٰ کے لیے اور احیاء سنت ابراہیمی کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے اظہار کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اور یہ قربانی اتنی تاکید کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ، جہاں مرضی چلا جائے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر قربانی نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی غلط بات ہے کہ ہم شادیوں غمیوں پر رسومات پر ہزار روپیہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب کسی بھی شرعی معاملے میں ہمیں 4 پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کا ابتدائی وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز عید سے پہلے ایک جانور ذبح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ حضرت کسی نے قربانی کی، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی، نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو کہو دوبارہ قربانی کرے، یہ گوشت ویسے کھا سکتا ہے لیکن قربانی کے طور پر یہ جانور اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سب سے افضل ترین عمل، زیادہ ثواب اگر قربانی کا چاہتے ہو تو 10 تاریخ یوم النحر ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے دن اللہ کے راستے میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کا محبوب اور پیارا نہیں ہے۔ البتہ تمام ایام تشریق جواز کے لیے ہے، ان دنوں میں قربانی کرنے کی اجازت ہے، جائز۔ 10 کو افضل دن، 11 کو بھی جائز، 12 کو بھی جائز، یعنی اگر 10 کو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکتے 12 کو کر لیں، 12 کو نہیں کر سکتے 13 کو کر لیں۔ بعض لوگوں کو 12 کے بعد بریک لگ جاتی ہے، حالانکہ 13 آخری دن، کھلے لفظوں میں چوتھا دن جس کو ہمارے ہاں ہماری طرف سے منسوخ کیا جاتا ہے، یہ چوتھے دن کی قربانی بھی اسی طرح جائز جس طرح دوسرے دن کی جائز، جس طرح تیسرے دن کی جائز، اس طرح چوتھے دن کی بھی جائز۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، زد کمانی ہے تو ہم سے کماؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی احادیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے ارشادات سے، آپ کے صحابہ کے طریقے سے اور ان شرعی ہدایات و احکامات سے زد نہ کماؤ۔ اللہ والو 13 تاریخ کو بھی قربانی اسی طرح جائز کہ جس طرح 11 12 کو جائز۔ ہم عام طور
اول میں 10 کو، اس کے بعد 11 کو بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، 12 کو بھی کرتے ہیں، لیکن اگر 13 کو کرے تو مطعون کرتے ہیں، 12 والے کو مطعون نہیں کرتے، 13 والے کو مطعون کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ جو ایام تشریق ہے اس کا انتہائی اور منتہائی وقت 13 کی عصر تک ہے۔ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ جو یوم النار اور 10 تاریخ کے علاوہ جو بعد کے دن ہیں ان میں 2 دنوں میں جلدی کرے یا 1 دن بڑھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ تفصیل سے موجود ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، آپ کی شریعت سے پیار ہے، وہ اگر 11 اور 12 کے ایام کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ 13 کے دن کو بھی جائز سمجھے اور اس کو عملاً کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ بھائیو، جس طرح 11 اور 12 کا دن نبی کریم کی اجازت سے جائز ہے، اسی طرح 13 ذی الحج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جائز قربانی کا دن ہے۔ اور اہل حدیث کو الحمدللہ یہ شرف، یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اس پر عمل کریں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے زیادہ وسعت دی، 2 یا 3 یا 4 قربانیاں کرتے ہیں، وہ ایک قربانی 13 تاریخ کو بھی کر کے یہ مسئلہ عملاً لوگوں کو بتائیں۔ اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جن کو پتہ نہیں ہے یا جو لوگ اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ 13 کو قربانی کریں، گوشت لیں، عزت و احترام کے ساتھ اس گوشت کو ان کے دروازے پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ جناب میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کیسے، کس لیے آئے جو قربانی کا گوشت؟ اللہ کے بندے، آج کہاں قربانی؟ قربانی تو کل پرسوں ترسوں 3 دن ہو چکی، آج آپ کیا کریں؟ ان کو بتائیے، کنڈی کھٹکھٹا کے دروازے پہ دستک دے کے گوشت بھی پیش کیجئے اور مسئلہ بھی بتائیے، تاکہ ان کو مسئلے کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اہل حدیث، اہل سنت، رسول اللہ کی سنت سے، رسول اللہ کی حدیث سے پیار کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو بھی اجاگر کریں۔ تو نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور 13 کی عصر تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح جانور ماشاءاللہ آپ نے خرید لیا، اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اچھے، موٹے، تازے اور بے عیب جانور، کسی قسم کا ان میں عیب نہ ہو، اپنی حیثیت، اپنی حلال اور طیب کمائی کو آپ دیکھیں کہ کتنی آپ کے اندر شکت ہے، اپنی شکت کے مطابق اچھی سی اچھی چیز خرید کر اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی کوشش کریں، پیش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لیں، ان میں عیب نہ ہو، کیونکہ عیب والی قربانی اللہ قبول، عیب والی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اگر عیب والے جانور کو اللہ قبول نہیں کرتا تو عیب والے بندے کو بھی اللہ قبول۔ جانور میں تو یار عیب ڈھونڈتے ہو لیکن اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر جانور عیب والا ہو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اگر بندہ عیب والا ہو اسے بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہم جانوروں کے عیب کی طرف دیکھتے ہیں، منہ کھول کھول کے، پھاڑ پھاڑ کے ان کے منہ دیکھتے ہیں، کان اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، یعنی ان کے کانوں کے اندر بھی ہم بعض لوگ خردبین اندر ڈال کہیں کیڑے نہ ہوتا ہے نہیں، کانوں اور دیکھنا چاہیے۔ جانور کا کان دیکھتے ہو، اپنا چہرہ بھی کبھی دیکھا ہے شیشے میں؟ آج کئی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ خط ماشاءاللہ داڑیاں بڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا داست نجامت، اللہ کے نبی نے فرمایا داست نجامت نہیں ہونی چاہیے، داڑھی نہیں مڈانی، اور اسی نبی نے فرمایا کہ ساری عمر یہ داڑھی نہیں مڈانی چاہیے۔ 10 دن کی بات مان لی، عمر والی بات نہیں مانتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق بخشے کہ ہم اپنے محبوب اور پیارے پیغمبر کے ارشادات کو اپنے سینے سے لگائیں۔ جس طرح ہم جانور پہ عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بے عیب ہیں۔
مسئلہ کسی دوست نے پوچھا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور خرید لیتا ہے، ایک آدمی نامزد کر لیتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی عیب ہو جاتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹانگ میں لنگڑاہٹ آ جاتی ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر اس کے اندر سکت ہے، وہ جانور بیچ کر اور لے لے کچھ چند پیسے ملا کر، یا اس کو تبدیل کر دے۔ اگر نہیں تو وہ جانور چونکہ اس کے اندر اگر کوئی نقص ہوا تو خریدنے اور نامزدگی کے بعد ہوا ہے، اور تبدیل کرنے کا بھی کوئی موقع چانس اسے نہیں ملتا، تو وہی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے خریدتے وقت ان تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ذبح۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو، جانور کو تکلیف اور اذیت نہ دو۔ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور جو بھی آپ کو میسر ہے وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، اگر زیادہ کی استطاعت ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بیان کرتے 2 بڑے موٹے تازے مینڈے منگوائے، سینگوں والے، خوبصورت، خسی چٹکورے، بڑے خوبصورت۔ ایک آپ نے لٹایا، اسے دعا پڑھی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ جانور، یہ مینڈا محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کو یہ کہہ کے ذبح کیا، دوسرے کو لٹایا تو کہا کہ اے اللہ، دعا پڑھ کے فرمایا اے اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول کر کے جو قربانی کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے۔ واہ نبی، نبی ہو تو ایسا کہ اللہ میری امت کے ناداروں کی طرف سے قبول فرما۔ نبی نے امت کی طرف سے کی یا نہیں؟ اور امتیوں تمہارا بھی حق بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے یا نہیں؟ پاک نبی کے ساتھ تعلق، وابستگی اور محبت کا یہ تقاضا ہے۔ میں اس بات کو زور دے کر کہا کرتا کہ جن کو اللہ نے طاقت دی وہ اپنے نبی کی ذات سے محبت اور تعلق اور وابستگی کا اس طرح بھی مظاہرہ کریں۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ادا کرو۔ نبی نے بھی آپ کی طرف سے کی، اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو پاک پیغمبر کی طرف سے نبی کے شایان شان اپنی طاقت کے مطابق جانور خرید کر ذبح کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، اور جب تک حضرت علی زندہ رہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کرتے رہے۔ یہ جانور میں نے عرض کیا کہ گوشت خوری کے لیے نہیں، تقرب الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ ان جانوروں کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب محلے داروں کو، غرباء مساکین کو، سبھی کو دیں، لیکن خیال کریں کہ یہ محض گوشت کے سٹاک کا موقع نہیں ہے۔ ڈی فریزروں اور فریجوں میں آپ بھر کر اور ان کے اندر آپ تل کر رکھ دیں کہ یہ کھائیں گے ہم 2-4 مہینے آرام سے، نہیں۔ جن لوگوں نے نہیں کیا نگاہ رکھیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غریب سفید پوش، وہ مانگتے بھی نہیں اور ان کے گھروں میں قربانی ہوتی بھی نہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ اس ایثار، ہمدردی اور غمخواری کے موقع پر ان لوگوں کو اپنے سے بھی پہلے پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں اور اللہ رب العزت آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ قربانی کے جانور کی رسی، چمڑا یہ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ڈول بنائیں، مشکیزہ بنائیں، کوئی اور چیز بنائیں تو استعمال کی اجازت ہے، لیکن اسے بیچ کر اس کے پیسے آپ خود نہیں کھا سکتے۔ ایک صاحب نے یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے؟ حج اکبر اور حج اصغر میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑی مشہور بات اور آج اخبارات میں بھی بڑی جلی سرخیوں کے ساتھ کہ آج حج اکبر ہے، حج اکبر ہے۔ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، ہر حج حج ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جمعے کو ہے تو حج اکبر ہے اور ہفتے کو ہے تو حج اکبر نہیں ہے۔ یہ حج جمعے کو ہو تب بھی حج اکبر، جمعرات ہو تب بھی حج اکبر، اتوار ہو تب بھی حج اکبر، بدھ اور منگل اور ہفتہ ہو تب بھی حج اکبر۔ حج اکبر حج اصغر کے مقابلے میں ایک اصطلاح ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر یعنی
چھوٹا حج جس کے اندر تھوڑی سی محنت کے ساتھ اللہ حج سے کم ثواب عطا کرتے. عمرہ حج اصغر ہے، اور یہ حج جو 9 ذی الحج 8 9 10 11 12 13 ان مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے، اس کو حج اکبر کہا جاتا. یہ ضروری نہیں جمعے کو تب حج اکبر ہے، بلکہ جب بھی یہ حج ہوتا ہے حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر.